فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. محترم بزرگوں اور دوستوں، آج میری گفتگو کا موضوع مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج ہے. آئیے اس موضوع کے تحت اپنے شاندار ماضی پر ایک نظر ڈال کر مستقبل کے تعامل و ترقی کے سامان تلاش کریے. قرآن کریم کا ذوالجلال میں ارشاد ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم سچے پکے مومن ہو. یہی شاید باری ہمارے پورے تاریخ کا انحصار ہے اور اسے ہمارے پورے تجربے کے راز منول ہے. تاریخ کے سینکڑوں واقعات یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ جب بھی ہمارا رشتہ اللہ اور اس کے دین سے مضبوط رہا، سربلندی اور کامیابی نے ہمارے قدم چومے. اور جب کبھی اس رشتے میں کسی قسم کی کمزوری آئی تو حق میں ظلمات کے آسمان سے ذل و پستی کی آواز بجا گئی. تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کی مثال پیش کرتی ہے. جنگ بدر میں جو کامیابی ہوئی وہ صرف رشتہ کی مضبوط پر ہوئی، ورنہ کامیابی ہوتی تو کفار مکہ پر ہوتی. کیونکہ کفار مکہ تقریباً 1000 تھے، بڑے جوش و خروش کے ساتھ تھے. ان کے پاس 700 اونٹ، 600 گھوڑے، دیگر ہتھیار موجود تھی. ادھر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، عبید، عاص، حرش، امیہ بن خلف، نقرہ بن حارث، عبد المطلب جیسے شجاعت کے بہتر بڑا عظیم الافکار تھے. ادھر میں 40 مسلمان، کل تعداد 313، سواری کے لیے 2 گھوڑے 70 اونٹ ہے. ایک پر 3 چارجر سوار ہے، بعض پر جدید سفر کر رہے ہیں. کسی کے پاس نیزہ اور کمان ہے تو تلوار نہیں، کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ اور کمان نہیں. محترم بزرگوں اور دوستوں، جب مقام بدر پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ بلند مقام خیمہ ہو چکی ہے، جہاں پانی کی بھی قربانی ہے. بیچارے مسلمان کو اوپر سے اور تیز زمین پر خیمہ ہونا پڑا، جہاں کسی کو پیاس لگے تو ایک گھٹ پانی پینے کو نہ ملے. اگر جنگ کے اندر جتنے اسباب اور جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے سب کفار مکہ کو حاصل تھی، مگر جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو کفار مکہ گاجر اور مولی کی طرح کاٹے جاتے ہیں. کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار ابو جہل کے بچوں کو معاذ کا ذریعہ مارا جاتا ہے اور عبداللہ بن مسعود کو ان کا سر جسم سے جدا کرتے ہیں. مسلمانوں، کیا جانتے ہو کہ عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ وہی ہے جس کو مکہ کے شہر میں کسی ابو جہل نے مارتے مارتے بےہوش کر دیا تھا. آج میدان جنگ کے اندر وہی عبداللہ بن مسعود کسی ابو جہل کا سر قلم کرتے ہیں. امیہ بن خلف ابو جہل کے بعد کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار سمجھا جاتا تھا، مگر اپنے ساتھیوں کو اس طرح تیر دیکھ کر میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگا اور بلال ابشر کے پیچھے بھاگے. قریب پہنچ گئے. امیہ بن خلف گھبرا کر گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے، پیٹ کے بل لیٹ جاتا ہے، معافی مانگتا ہے، شور مچاتا ہے، امن چاہتا ہے. مگر بلال ابشر ان کے پیٹ پر نیچے سے تلوار چلا دیتے ہیں اور ان کو جہنم نصیب کر دیتے ہیں. اسلام کے نوجوانوں، جانتے ہو کہ بلال ابشر کون ہے؟ اسی امیہ بن خلف کے غلام ہے. جب اسلام قبول کیا تو مکہ کے شہر نے امیہ بن خلف کو بہن کے وقت اکبر میں ایک کو لکھا کر ہم سے بزائیں گے چہروں پہ
تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم سے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير من تعلم القرآن وعلمه. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مؤمنوں کے الفت قرآن پیدا کر. اسٹیٹ کو رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسے، آج کی اس محفل میں اور آج کی اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے. ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے. وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا گھاٹا مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں. اس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین. نوجوان دوستو، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ ہوا حسین تحفہ ہے جس نے صرف 23 ماہ سے قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بنس بر فصحا بلغا عقبہ اور شعراء حیران شدت رہ گئے. وہ قرآن جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل نم ہو گئے. دوستو، یہی وہ قرآن جو ہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت اور رحمت ہے. یہی وہ قرآن جس نے رسولوں کی رسالت کا اعزاز بخشا. یہی وہ قرآن جس نے پسمودہ قلوب کو تعظیم بخشی. ہاں، یہ وہی قرآن ہے جس کے برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا. یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت میں شامیانے گر گئے. یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی راہ نصیب ہوتی ہے. یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے. یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان نصیب ہوا. یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر ہے. یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا تعاون کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے. یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا. یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا. یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہن قوت و جلا بخشا. یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جو چمن میں بہار پیدا ہوئی. محترم حضرات، آج کی اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کا فضول سمجھا جاتا ہے. اس کے الفاظ رٹنے کی جماعت دلایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے کرنا بے سود ہے. افسوس اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال کیا جس کے بارے میں شریف شاہد کہا جناب محمد ندو. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر گھر جا کر تجھ کو پانی کے باہر نکال کر کاٹ کر پکایا. تجھ کو 32 دانتوں کے بیچ تجھ کو تباہ. ہری نادان بہن میری بات مان لے، یہ مصیبت مول نہ لے. السلام علیکم.